اور اسی طرح وہ لوگ بھی زیادہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں جو آسیبی قوتوں کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ اس پر بعد میں جا کے اگلی نشستوں میں ہم بحث کریں گے کہ جادوگر جنات کس طرح کام کرتے ہیں اور اس کے نقصانات کس طرح ہیں، اور اسی طریقے سے آسیبی قوتیں کس طرح انسان کے خلاف کام کرتی ہیں اور اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ اس بار ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ جادوگر جنات کی وجہ سے انسان کو کیا نقصانات اور کس ترتیب پر وہ انسان کی زندگی کو اجاڑتے ہیں اور انسان کے معاملات کو بگاڑتے ہیں، اور اسی طرح آسیبی قوتوں کے نقصانات کیا ہے۔ اس وقت ہم آپ کے سارے سر بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم روحانیت کو صرف جادو جنات سے جوڑیں گے تو پھر ہماری زندگیاں پریشانیوں سے خالی نہیں ہوں گی۔ میں نے بات پہلے عرض کی کہ جادو جنات کی وجہ سے نقصانات کم ہیں، جنات کے اثرات، گندے اثرات اور اسی طرح نظر بد کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں کو جتنی پریشانی کا سامنا ہے اتنا کسی اور معاملے کے اندر نہیں ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک میں آپ کو ایسے کئی مریض گنوا سکتا ہوں کہ جن کے اندر بیماریاں پائی گئی، انہوں نے اس کے ٹیسٹ کیے، انہوں نے اس کی رپورٹیں آئی ہیں، اس کے اندر سارے معاملات کلیئر ہیں، لیکن وہ اس کو تکلیف پھر بھی زندگی میں موجود ہے۔ ابھی میرا سفر میں جانا ہوا تو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، مثلا ایک عورت آئی جس کا کہنا یہ تھا کہ 1 مہینے سے میرے سر میں درد ہے، میں نے اس کے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ٹیسٹوں میں کچھ بھی نہیں آیا، دوائی کھا رہی ہوں، دوائی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور اسی طریقے سے پہلے بھی میرے سر میں درد ہوا تھا، میں نے فلاں مولوی صاحب سے تعویذ دیے تھا، وہ باندھا تھا، اس سے مجھے افاقہ ہوا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ تعویذ لینے سے بھی مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہر مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر معاملہ ہمارے ساتھ روحانی ہے تو وہ ایک ہی طرح کا ہوگا، یا اگر روحانی ہے تو اس کی شدت ایک ہی طرح ہوگی، اس طرح معاملات نہیں ہیں، بلکہ پچھلی مرتبہ جب آپ کے ساتھ سر میں درد کا معاملہ ہوا تھا اور تعویذ سے آپ کو فائدہ ہوا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلی مرتبہ آپ کے ساتھ معاملہ نظر بد کا تھا۔ اس مرتبہ آپ کے ساتھ معاملہ ہے اثرات کا، اور اثرات بھی آسیبی قوتوں کے اثرات ہیں۔ پھر عام جنات کے اثرات میں آسیبی قوتوں کے اثرات میں فرق ہوتا ہے، آسیبی قوتوں کے اثرات زیادہ شدید ہوتے ہیں، عام جنات کے اثرات ذرا اس سے نرم ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس سے یہ بات عرض کی کہ پچھلی مرتبہ چونکہ نظر بد کی وجہ سے مسئلہ تھا اس لیے اس تعویذ سے آپ کو فائدہ ہوا، اور اس مرتبہ چونکہ آپ کے ساتھ نظر بد نہیں تھا بلکہ اثرات کا مسئلہ تھا، اس لیے اس تعویذ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو اب یہاں اس بات کو کون پہچانے گا کہ اس مریضہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ نظر بد کے ہیں، اثرات کے ہیں، جنات کے ہیں، جادو کے ہیں؟ اس لیے میرے پاس جو مریض آتا ہے مثلا صرف کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، تو میں سر درد کے دم سے اس کو ڈائریکٹ دم نہیں کرتا، بلکہ پہلے اس کو چیک کرتا ہوں کہ آیا یہ سر کا درد جادو کی وجہ سے ہے یا جنات کی وجہ سے ہے یا اثرات کی وجہ سے ہے، اور اثرات کی وجہ سے ہے تو پھر آسیبی قوتوں کے اثرات ہیں یا عام جنات کے اثرات ہیں، اور پھر یہ اثرات کتنے ہیں تعداد میں، 3 جگہ ہے، 5 جگہ ہے، 7 جگہ ہے، 11 جگہ ہے، اس کے حساب سے جب چیک کرتے ہیں پھر ہم اپنے موکلات سے پوچھتے ہیں کہ آیا اس کو کتنے دم کرنے پڑیں گے، 1 مرتبہ سے اس کی مسئلہ حل ہوگا، 2 مرتبہ دم کرنا پڑے گا، 3 مرتبہ دم کرنا پڑے گا، اور اسی طرح یہ بات سامنے آ جائے کہ آیا یہ نظر بد کی وجہ سے اس کو تکلیف ہے، پھر نظر بد کے اندر انسانوں کی نظر بد ہے یا جنات کی نظر بد ہے، یہ معلوم کرنے کے بعد پھر اس کے لیے دم کرتے ہیں۔ 5ویں وجہ پھر جسمانی مسئلہ ہے، جسمانی مسئلے کے اندر تو پھر آپ کوئی سا بھی دم کر دو یا کوئی سی بھی دوائی کھا لیتے ہو تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے دانت میں درد ہے کوئی آ گیا تو میں بغیر چیک کیے ہوئے اس کو دم نہیں کرتا، پیٹ میں درد ہے، کسی گھٹنے میں درد ہے، کسی بھی جگہ اس کی تکلیف ہے تو پہلے اس کو چیک کرتا ہوں کہ یہ معاملہ کس وجہ سے ہے، جادو کی وجہ سے ہے، جنات کی وجہ سے، اثرات جنات کی وجہ سے ہے یا نظر بد کی وجہ سے ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی قسمیں ہیں، تو ان قسموں کے حساب سے اس کا حساب کتاب کر کے پھر اس کے لیے جو علاج تجویز کیا جاتا ہے پھر اس میں 100% اس کو فائدہ ہوتا ہے۔
تو میں نے عرض کیا کہ جب اس عورت نے آ کے یہ بات عرض کی کہ 1 مہینے سے میرے سر میں شدید درد ہے، میں ٹیسٹیں بھی کروائی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، گولیاں کھا رہی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تعویذ بھی میں نے باندھا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر ہم نے صرف اس کو 2 مرتبہ ہم نے تشخیص کی، پتہ چلا کہ اثرات ہیں، اور اثرات 1 مرتبہ سے نہیں کٹیں گے بلکہ 2 مرتبہ دم کرنا پڑے گا۔ 2 مرتبہ دم کے اللہ کے فضل سے وہ مہینوں کا درد اس کو 2 دموں سے ہی اس کو آرام آ گیا۔ دوسری جگہ ہمارے ایک کزن ہیں، ان کی ٹانگ میں درد تھا، ٹخنے کے اندر یا ایڑی کے اندر اس کے درد تھا، کہا 2 مہینے سے میں مختلف ڈاکٹروں سے علاج کروا رہا ہوں اور اسی طرح کئی ٹیسٹ میں نے کروائے ہیں، لیکن نہ ٹیسٹوں میں کچھ آ رہا ہے اور نہ ڈاکٹر کی دوائی سے مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، اور کہا دم درود بھی میں نے کروایا ہے لیکن کوئی فائدہ مجھے نہیں ہو رہا۔ میں نے اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے دم کر دیں، میں نے کہا میری یہ ترتیب نہیں ہے، عادت نہیں ہے، میں جب تک مریض کو چیک نہ کر دوں اس وقت تک دم نہیں کرتا، اس لیے آپ کو تسلی سے پہلے چیک کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کے حساب سے آپ کیا علاج تجویز کروں گا۔ پھر جب ہم نے اس کو چیک کیا تو اس کے اوپر جنات کے اثرات کا مسئلہ تھا لیکن زیادہ تھے، اس وجہ سے 1-2 دم سے اس کو فائدہ نہیں ہونا تھا، تو پھر ہم نے اس کی ترتیب رکھی کہ آپ کو 3 مرتبہ آپ کو دم کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے لیے جو معمولات اس کو بتانے تھے اس کو بتائے، اللہ کے فضل سے وہ 2 مہینے کا درد اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح ہماری ایک بہو لڑکی ہے رشتے میں، ان کے کمر میں درد تھا، انہوں نے کہا کہ کمر کے درد کے لیے ہم نے کافی علاج کروایا اور یہاں تک کہ میں نے کمر کے اندر انجیکشن بھی لگائے اور ٹیسٹ کروائے کہ ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آ رہا لیکن درد نہیں جا رہا، اور دم بھی کروائے تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو میں نے ان کو چیک کیا تو میں نے ان سے کہا کہ اصل میں آپ کے اوپر ہے جنات کی نظر، اور جنات کی نظر جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں کٹتی، اس کا علاج کیا گیا اس ترتیب پہ تو اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جسم میں جتنی تکالیف پیدا ہوتی ہے ان میں بعض کا تعلق جسمانی وجہ ہوتی ہے، اکثر کا تعلق روحانی معاملات ہوتے ہیں۔ روحانی میں یہ لازمی نہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہو، روحانی میں یہ لازمی نہیں کہ آپ کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہو، بلکہ بعض مرتبہ اثرات کی وجہ سے زیادہ نقصان انسان کو پہنچتا ہے۔ اب یہ جتنے مسجدوں کے اندر کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جادو جنات کے مسئلے بہت کم ہوتے ہیں، اکثر اثرات کے مسئلے ہوتے ہیں، اثرات کی وجہ سے یہ انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، گھٹنوں میں اس کے درد ہے، جوان آدمی ہے، ٹیسٹیں کرواتا ہے کچھ بھی نہیں آتا، دوائی کھا رہا ہے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، حکیمی دوائی کھا رہا ہے پھر بھی فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی روحانی مسئلے ہیں۔ تو یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ اگر آپ کو ڈاکٹری دوائی سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور ساتھ میں ٹیسٹوں میں بھی کچھ نہیں آ رہا تو فوراً آپ روحانی معاملات کی طرف توجہ دیں اور کسی اچھے عامل سے رابطہ کریں۔ ہم بعض مرتبہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم مسجد کے امام کی طرف رابطہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسجد کے امام کی فیلڈ نہیں ہے۔